آپ کے والد دنیا سے چلے گئے. پوچھے نا, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے, ہم نہیں یہ فیلنگ سمجھ سکتے ہیں. ہم جائیں کبھی یتیموں کے گھر پر, ہمیں کیا پتا ہوتا ہے کہ یتیم کیا ہوتے ہیں. ہم تو کھانے والے ہوتے ہیں. ہمیں کھاتے وقت یہ یاد نہیں آتا ہے کہ ہم جس کا مال کھا رہے ہیں اس کے گھر میں یتیم کیسے رو رہے ہوں گے, اس کی بیوی کتنا رو رہی ہوگی, ان کے بچے کتنا رو رہے ہوں گے. میں پوچھتا ہوں وہ لقمے تمہارے اندر کیسے جاتے ہیں, وہ کھانا میتوں والا اندر کیسے جاتا ہے. پوچھو پیر صاحب قبلہ سے, اتنی زندگی گزاری ہے, کبھی میت کا کھانا کھایا ہو تو مجھے بتا دو, میں زندگی بھر آپ کی غلامی کرنے کو تیار ہو جاؤں گا. کسی عالم نے, کوئی عالم یہ کھانا نہیں کھاتا ہے کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے, یہ یتیموں کا حق ہے. اور اللہ فرماتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے. بڑے شوق سے کھاتے ہیں نا, گاڑیاں بھر بھر کے جاتے ہیں. کس نے یہ دین دیا ہے, میں پوچھتا ہوں. کون یہ تمہارے پاس یہ دین لے کر کے آیا تھا؟ یہ مائرہ, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں رسم, وہ فلاں رسم. جب تک ہم رسمیں نہ کریں ہماری شادیاں نہیں ہوتی. اور آج تو فیشن چل پڑا ہے, آج تو فیشن بن گئے فیشن شادیاں. جب تک غریبوں کا مذاق نہ اڑا لیا جائے جی بھر کر, جب تک دل کھول کر غریب کی چمڑی نہ اتار لی جائے, کسی امیر کے گھر میں شادی نہیں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں تمہاری دولت کیا ہے, تمہارے پاس میں کون سے خزانے ہیں. گنبد خضرا کا مکی وہ مکی ہے کہ اگر چاہتا تو مکہ مدینہ کے سارے پہاڑوں کو سونا بنا سکتا تھا. اس سے بڑا امیر, اس سے بڑا مختار کل اس کائنات میں رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. لیکن جب اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیتا ہے تو ٹوٹی پھوٹے وہ مٹی کے برتن جہیز میں دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹی سن, اگر میں تجھے یہ جہیز اس لیے دے رہا ہوں کہ میری امت کی کسی غریب بیٹی کا دل نہ ٹوٹ جائے. میرے نبی چاہتے تو جنت لا کر کے فاطمہ کے جہیز میں دے سکتے تھے. کیا تمہاری اسکارپیو کی اوقات ہے, کیا تمہاری سوئفٹ کی اوقات ہے, کیا تمہارے ٹریکٹروں کی اوقات ہے, کیا تمہارے دو پلٹوں کی اوقات ہے؟ ارے شریعت تو کہتی ہے کہ اپنے حق دو بیٹیوں کو حق. جو تمہاری زمین, جو تمہاری جائیداد, بیٹوں کے 2 حصے, بیٹی کا 1 حصہ ہے. مجھے بتائیے کس کس نے یہ حق دیا ہے بیٹیوں کو؟